اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد لكنه لا يوجب التزام بعدم كون التكليف الواقعي فعليا بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها، وكونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو البلوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإثم لأجل مصلحة فيه، فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليا كي يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة ولا وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصل فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر إلى آخر العبارہ۔ بیان یہ کر رہے تھے کہ جو اشکال ہے امارت کے تعبد پر، اگر امارت کا تعبد ممکن ہے تو اس پر 3 اشکال کیے تھے انہوں نے، اس کے جوابات بیان کر رہے تھے اور اس میں سے 2 جواب ہم نے پڑھے تھے، بلکہ 3 جواب ہم نے پڑھ لیے اور تیسرے کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ باقی ہے۔ دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا تھا کہ اگر امارت کی حجیت کا معنی ہم حکم مماثل کا جعل یا امارت کے مطابق انشاء تکلیف بھی مراد لے لیں کہ امارت کی حجت ہونے کا معنی یہ ہے کہ امارت جس حکم کی طرف لے کر جا رہی ہے، امارت جو حکم لگا رہی ہے اس کے مطابق تکلیف کا جدید انشاء کر دیا گیا ہے، پھر بھی جو امارت کا تعبد ہے وہ ممکن ہے اور اس میں طلب ضدین اور اجتماع مثلین لازم نہیں آتا، اجتماع ضدین یا طلب ضدین یا اجتماع مثلین لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اجتماع مثلین تب لازم آئے گا جب دونوں حکم ایک ہی جہت کے ہوں، ایک ہی صنف کے ہوں۔ اسی طرح ضدین کا طلب بھی تب لازم آئے گا جب 2 حکم جو ہیں وہ ایک صنف کے ہوں، ایک حرمت کا بتا رہا ہو اور ایک وجوب کا بتا رہا ہو، دونوں ایک ہی جہت میں ہوں، اس وقت جو ہے طلب ضدین کہا جاتا ہے۔ جبکہ انہوں نے دوسرے جواب میں بتایا کہ ایک حکم طریقی ہے اور ایک حکم جو ہے وہ حقیقی ہے۔ حقیقی حکم کون سا ہے؟ وہ حکم واقعی ہے جو حقیقی ہے، جس میں ارادہ پایا جاتا ہے، جس میں کراہت پائی جاتی ہے۔ وجوب ہے تو ارادہ ہے، اور اگر حرمت ہے تو کراہت ہے، اگر وجوب ہے تو اس کے پیچھے مصلحت ہے، اگر حرمت ہے تو اس کے پیچھے مفسدہ ہے، یعنی پہلے مصلحت اور مفسدہ ہے، پھر اس کے مطابق ارادہ اور کراہت ہے، پھر اس کے بعد انشاء کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی نسبت اس کا علم مراد ہے ارادے سے، اور انبیاء نبی کی نسبت اور ائمہ کی نسبت مراد ارادہ ہے، یعنی کیونکہ وہ انسان ہیں ان کے اندر ارادہ ہونا، کراہت ہونا یا مصلحت اور مفسدہ ہونا ان کی نسبت صحیح ہے، اللہ کی نسبت اس کا علم مراد ہے، کیونکہ خدا ارادے اور کراہت سے منزہ و مبرہ ہے۔ تو جب ایک حکم طریقی ہے اور ایک حکم حقیقی ہے تو حقیقی اور طریقی حکم کے درمیان نہ تو اجتماع مثلین ہوتا ہے اور نہ ہی اجتماع جو ہے ضدین ہوتا ہے، طلب ضدین ہوتا ہے۔ یہ تھا دوسرا جواب۔ تیسرے جواب کو بیان کیا تھا اور اس سے پہلے ایک مقدمہ باندھا تھا، وہ یہ تھا کہ جو اصالت الاباحت ہے، آپ نے کہا کہ حکم باقی کے جو حکم باقی حقیقی کا ارادہ کراہت اس میں ہوتی ہے، جو امارت والا حکم ہے یعنی حکم ظاہری ہے، جو حکم طریقی ہے، اس میں مصلحت فقط امارت میں ہوتی ہے، متعلق کی تکلیف میں نہ مصلحت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ کراہت ہے، کچھ بھی نہیں، متعلق کی تکلیف سے تعلق نہیں ہے، بس امارت پر عمل کرنے میں مصلحت ہے، لہذا اس سے حاصل ہونے والا حکم حکم طریقی ہے، فقط حکم واقعی کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، فقط پہنچ گئی اس تک تو ٹھیک ہے، ورنہ طریق ہے، تو طریق اور حقیقت میں فرق ہے۔ لیکن تیسرے جواب کے مقدمہ میں یہ ذکر کیا کہ جو اصالت الاباحت ہے، مثلا اصالت الاباحت، جیسے مثلا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر یا حتی تعلم انہ حرام بعینہ علی اختلاف العبارہ، اگر کوئی چیز بھی ہے جس کے تمہیں حرام ہونے کا علم نہیں ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، کوئی چیز بھی جس کے تمہیں نجس ہونے کا علم نہیں وہ تمہارے لیے پاک ہے، تو یہ جو حکم جعل کیا جا رہا ہے، یہ جو شرعی حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم حقیقی ہے یا طریقی ہے؟ یہ حکم حقیقی ہے یا طریقی ہے؟ یعنی کوئی واقع میں ایسی چیز موجود ہے کہ جس کو پانے کے لیے اس حکم کو جعل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو پاک سمجھو، یہ حکم طریقی نہیں ہے،
یہ حکم حقیقی ہے، تو آپ کا وہ طریقی اور حقیقی والا جواب اصالت الاباحت میں کام نہیں آئے گا۔ جبکہ اصالت الاباحت کیا ہے؟ اصالت الاباحت کی امارت میں سے، یعنی وہ بھی ایک ضمنی دلیل ہے جس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، تو اس سے استفادہ کیا ہوتا ہے؟ اصالت الاباحت کا مستفاد یہ ہے کہ حکم حقیقی ہے، تو ایک طرف حکم واقعی ہے جو حقیقی ہے، اور ایک طرف اصالت الاباحت والا حکم ہے وہ بھی حقیقی ہے، کیونکہ جس چیز کو میں حرام سمجھ رہا ہوں، جس چیز کو میں حرام سمجھ رہا ہوں یا جس چیز کو میں حلال سمجھ رہا ہوں، واقع میں بھی تو اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہوگا، وہ حکم واقعی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز واقع میں حرام ہو اور اس کو میں حلال سمجھ رہا ہوں، یا اس کے برعکس ہے۔ جس چیز کو میں اپنے لیے مباح سمجھ رہا ہوں، یعنی غیر واجب سمجھ رہا ہوں، وہ چیز ہو سکتا ہے واقع میں واجب ہو۔ البتہ اختلاف ہے، یعنی حکم میں آیا جو ہے وہ جاری کی جا سکتی ہے، برات کی جاری نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال موضوعات میں جس چیز کو میں نے پاک سمجھا ہے وہ چیز واقع میں نجس ہو سکتی ہے، جس چیز کو میں نے نجس سمجھا ہے وہ چیز واقع میں پاک ہو سکتی ہے۔ پاک کو میں نے نجس سمجھ لیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نجس کو اگر پاک سمجھ لیا، جس چیز کو مثلا میں نے حلال سمجھا ہے وہ واقع میں حرام ہوئی، تو مثلا جو کی شراب، اگر ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں، تو یہ حکم حقیقی ہے۔ تو اس حکم میں اور حکم واقعی میں اس مورد میں کہ جہاں واقع اور اباحت شرعیہ آپس میں مصادف ہو گئے یا مخالف ہو گئے، تو اجتماع مثلین بھی ہو جائے گا اور اجتماع جو ہے وہ ضدین بھی ہو جائے گا۔ علی الاقل اجتماع ضدین تو ہو جائے گا، اس کے ساتھ ممنوعیت ہو جائے گی۔ شریعت نے اس شے کو مجھ پر حرام قرار دیا تھا، اور اباحت شریعہ والے شرعی حکم نے، حقیقی حکم نے میرے لیے مباح قرار دے دیا۔ نحن لا نعلم هذا العصير هل هو حرام علينا وليس بحرام فنباح لنا، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے مباح ہے، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں۔ تو حرام نہ ہونے، علم نہ ہونے کی صورت میں اگر اس کو مباح سمجھ لیا تو دو حکم ہے یا نہیں ہے، دونوں متضاد ہیں یا نہیں ہے۔ ایک حکم واقعی ہے جو حرام کہہ رہا ہے، اور دوسرا حکم ظاہری ہے جس پر اصالہ اباحت کے ذریعے آپ نے عمل کیا، یہ حکم بھی حقیقی اور یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے مباح ہے، تو کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے شریعت نے۔ اگر امارت کا تعبد کریں، اصالت الاباحت امارات میں سے، اگر ہم اس کا تعبد کرتے ہیں اور ممکن ہے تو کرنے کی بھی اجازت ہے اور نہ کرنے کی بھی اجازت ہے، تو طلب ضدین تو نہیں ہو سکتی، واضح۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یہاں دونوں حکم حقیقی ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا ایسے موارد میں ہم یہ کہیں گے، یعنی اس کے بارے میں ارادہ پایا جاتا ہے، کراہت پائی جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے موارد میں ہم جواب یہ دیں گے کہ ایک حکم واقعی جو شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے، جس چیز کے بارے میں ہم اباحت جاری کر رہے ہیں، اصالہ اباحت جاری کر رہے ہیں، اور ایک حکم ظاہری ہے جو ہم اصالہ اباحت سے اباحت والا حکم سمجھ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جب مورد اصالت الاباحت کا ہو تو اس مورد میں ہم کہیں گے جو حکم واقعی ہے، ارادہ اور کراہت اس کے متعلق نہیں پایا جاتا، ارادہ اور کراہت جو ہے وہ اصالت الاباحت والے حکم میں پایا جاتا ہے۔ یعنی حکم ظاہری کے اعتبار سے اباحت ظاہریہ والے حکم میں ارادہ اور کراہت پایا جاتا ہے، حکم واقعی میں ارادہ اور کراہت نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یاد ہے؟ یعنی جب یہ حکم بھی حقیقی ہے اباحت والا اور حکم واقعی بھی حقیقی ہے، تو آپ دوسرا جواب تو نہیں دے سکتے کہ جو امارت والا حکم ہوتا ہے وہ طریقی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ارادہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کراہت نہیں ہوتی، صرف امارت پر عمل کرنے میں مصلحت ہوتی ہے، بس ارادہ اور کراہت حکم واقعی کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی وہ مصادف ہو جاتا ہے، کبھی مخالف بھی ہو جاتا ہے۔ جب ایک طریقی اور ایک حقیقی ہے تو ان کے آپس میں مصادفہ نہیں ہے۔ اصالت الاباحت والا حکم حقیقی ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں اصالت الاباحت والے مورد میں جہاں حکم حقیقی ہوتا ہے، ہم واقع کی پاداش میں نہیں جا رہے ہوتے کہ ہم نے واقع تک پہنچنا ہے۔ باقی امارت کے ذریعے کیا ہے، ہم واقع تک پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ابھی چلو امارت پر عمل کرتے ہیں، واقع کا ہمیں نہیں پتہ، اگر واقع کے مطابق ہوگی تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں ہم معذور ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ حکم ہے کہ آپ کے لیے یہ مباح ہے، تو یہ واقع کی پاداش میں نہیں ہے، کہا گیا تمہارے لیے مباح ہے۔ حکم حقیقی ہے یا نہیں؟ بات کے مغز کو اگر ہم دیکھیں گے تو حقیقی حکم ہے۔ اس مورد میں ہم کہیں گے جہاں حکم واقعی کے مقابلے میں آنے والا ظاہری حکم حقیقی ہے، حکم حقیقی ہے بلا حکم ظاہری ہے، لیکن حقیقی حکم ہے، تو اب ارادہ اور کراہت بھی اس حکم حقیقی یعنی ظاہری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ارادہ اور کراہت حکم واقعی میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی یہ دوسرا حکم، دوسرے لفظوں میں اب مولا نے یہ دوسرا حکم دیا کہ یہ کرو، اور اس کے ساتھ ارادہ بھی تعلق رکھتا ہے، کراہت بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس کا اور پہلے والے کا فرق واضح، یعنی اس میں امارت میں اصالت الاباحت کے علاوہ
ارادہ اور کراہت کا تعلق جو تھا وہ صرف حکم واقعی کے ساتھ تھا، امارت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں۔ امارت کے اندر مصلحت تھی کہ اس پر آپ عمل کریں، اس کے متعلق کے درمیان ارادہ اور کراہت نہیں تھا۔ لیکن امارات میں سے بعض اصول عملیہ جو ہیں ان میں سے جو اباحت شرعیہ، اس میں یہ مشکل ہے کہ اس کا حکم حقیقی ہے۔ اب ارادہ اور کراہت پائی جا رہی ہے اباحت میں، اور حکم واقعی ارادہ اور کراہت سے خالی ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ارادہ اور کراہت سے وہ خالی ہے، حکم جو ہے وہ ارادہ اور کراہت سے خالی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں منجز بھی نہیں، وہ ہمارے حق میں منجز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ارادہ اور کراہت نہیں ہے تو وہ فعل ہی نہیں ہے، اور جب فعل ہی نہیں ہے تو وہ ہمارے حق میں منجز نہیں ہے۔ منجز آخر میں ہوتا ہے۔ منجز کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بارے میں ہمیں قطع ہو جائے یا اس کے بارے میں ہمیں ظن ہو جائے، تو وہ تکلیف ہمارے حق میں منجز ہوتی ہے۔ منجز ہونے سے پہلے والا مرحلہ کون سا ہے؟ فعلیت کا، وہ ہمارے حق میں فعلی ہو، وہ ہمارے حق میں فعلی ہو۔ فعلی ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس حکم کا جو متعلق ہے اس کی اس تکلیف یا اس فعل کی جو ہے وہ شرائط پائی جاتی ہیں، وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہ ہمارے حق میں فعلی ہوگا۔ اور اس سے پہلے کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ اس سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے مرحلہ انشاء۔ مولا کہے بھی، خطاب میں طلب بھی کرے، تو اس سے پہلے کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ اس سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے مرحلہ ملاک۔ ملاک ہے، انشاء ہے، فعلیت ہے اور تنجز ہے۔ آگے بھی یہی باتیں آئیں گی۔ یہ چار جو ہے وہ مدارج ہوتے ہیں، مدارک ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں امر کے۔ تو جب تک ارادہ اور کراہت نہیں ہوتا، یعنی جب تک اس میں مصلحت اور مفسدہ نہیں ہے، ارادہ کراہت کہاں سے آتا ہے؟ مصلحت اور مفسدہ کی وجہ، اسی کو ملاک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ملاک ہے تو مولا کیا کرتا ہے؟ انشاء کرتا ہے۔ انشاء کرتا ہے تو پھر فعلیت ہوتی ہے۔ تو جس میں ارادہ اور کراہت نہیں ہے وہ ہمارے حق میں فعلی کیسے ہو جائے گا؟ وہ تکلیف ہمارے حق میں فعلی نہیں ہے۔ جب فعلی نہیں ہے تو وہ ہمارے حق میں منجز نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، یعنی وہ حکم واقعی اگر آپ کہتے ہیں اس کے اندر ارادہ اور کراہت نہیں ہے، اور ارادہ اور کراہت اس میں ہے جو اباحت والا حکم ہے، تو اس اباحت والے میں اگر ہے تو حکم واقعی پھر ہمارے حق میں فعلی نہیں۔ جب فعلی نہیں ہے تو منجز نہیں ہے۔ کیسا فعلی ہے؟ کہ جو ہمارے حق میں یعنی جس کے اندر ارادہ اور کراہت نہیں پائی جاتا۔ یہ ایک اشکال ہے ان کا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ فعلی اس معنی میں آپ کہیں کہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل فعلی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فعلی ہے اس معنی میں کہ جس معنی میں عمومی طور پر فعلی ہوتا ہے۔ یہ بین بین ہے۔ یہ حکم واقعی جو اصالت الاباحت کے مورد میں ہے، یہ من جہت فعلی ہے اور من جہت فعلی نہیں ہے۔ کس جہت سے فعلی ہے؟ کہتے ہیں اس جہت سے یہ فعلی ہے کہ پروردگار عالم کو یہ مطلوب ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے تو، یعنی اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو یہ اس اعتبار سے فعلی ہے کہ یہ آپ کے حق میں منجز ہو جائے گا، ولو اس کے اندر ارادہ اور کراہت موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو یہ آپ کے حق میں کیا ہو جائے گا؟ منجز ہو جائے گا، اور آپ کو اس کے لیے کرنا، اس کا انجام دینا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اصالت الاباحت کا مورد کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ہمیں حکم واقعی کا نام پتہ ہو۔ اباحت والی اصل کہاں جاری کرتے ہیں؟ جہاں حکم واقعی کا نام پتہ ہو۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارے حق میں منجز نہیں ہے، اس وجہ سے منجز نہیں ہے، ارادہ اور کراہت کی وجہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ورنہ فعلی ہے۔ فعل یعنی اس میں ایک تو فعلیت ہے اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے حق میں فعلیت ہے علم کے ساتھ۔ ابھی ہمارے پاس علم نہیں ہے تو فعلیت کی اس درجے میں ہے کہ فعلیت ہے لیکن بغیر ارادہ اور کراہت کے، ارادہ اور کراہت کے بغیر ہے۔ تنجز کب آئے گا؟ تنجز تب آئے گا جب اس کے بارے میں علم ہوگا۔ پھر اس پر انہوں نے اشکال کیا کہ یہ کیسا فعلی ہے، یہ کیسا فعلی ہے کہ جس کے اندر ارادہ اور کراہت نہیں پائی جاتی، نہ باس پایا جاتا ہے، نہ زجر پایا جاتا ہے، پھر بھی حکم واقعی بھی موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے حق میں فعلی بھی ہے بغیر ارادے کراہت کے۔ ارادہ بھی اس کے اندر نہیں ہے اور کراہت بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے حق میں انشاء بھی ہو چکا ہے، اور وہ ہمارے حق میں فعلی بھی ہے۔ ایسا کون سا حکم ہوتا ہے کہ جس میں فعلیت پائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے ارادہ اور کراہت نہیں؟ وہ کیسا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حکم جس کے یہ حکم فعلی ہے، اس کے اندر ارادہ اور کراہت نہیں ہے، لیکن ارادہ اور کراہت اس اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ اس کے مقام پر اذن آیا ہوا ہے کہ آپ اس میں اباحت جاری کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اذن والی مصلحت اس کے اندر موجود نہ ہوتی تو ارادہ بھی ہوتا اور کراہت بھی ہوتی۔ اب اس اذن میں مصلحت ہے، اباحت شریعہ میں اذن ہوتا ہے نا، اس اذن میں مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس میں ارادہ اور کراہت کو ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ تو یہاں پر یہ دو اشکال اور اس کا جواب دیا ہے۔
پیچھے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جو ارادہ اور کراہت ہے وہ اباحت ظاہریہ کے مورد میں اس پر ہوتی ہے، یعنی حکم واقعی جو ہے اس میں ارادہ اور کراہت نہیں ہوتی۔ حکم واقعی جب اباحت ظاہریہ کے مورد میں ہو تو اس میں نہ ارادہ ہوتا ہے نہ کراہت ہوتی ہے، بلکہ حکم ظاہری میں یعنی جو اباحت والا حکم ہے اس میں ارادہ اور کراہت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پھر کیا ہے، لَكِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْالْتِزَامَ بِعَدَمِ كَوْنِ التَّكْلِيفِ الْوَاقِعِ بِفِعْلٍ، یہ اشکال اور اس کا جواب ہے۔ لیکن لا یوجب، لکنہ یعنی یہ بات جو ہم نے اوپر کہا، یہ جو التزام ہے دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے، یہ لکنہ ھذا الالتزام لا یوجب الالتزام، یہ اس التزام کا موجب نہیں بنتا بعدم کون التکلیف الواقعی بفعلی، کہ جو حکم واقعی والی تکلیف ہے وہ فعلی نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ حکم واقعی والی تکلیف کب فعلی ہوتی ہے؟ جب اس کے ساتھ ارادہ اور کراہت تعلق رکھے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ حکم واقعی جو ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ارادہ اور کراہت تعلق رکھتی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ حکم واقعی اگر اصالت الاباحت کے مورد میں ہو، یعنی اباحت کی اصل جاری کرنے کے مورد میں حکم واقعی کی حیثیت دیکھیں تو اس کے اندر نہ ارادہ ہوتا ہے نہ کراہت ہوتی ہے۔ یہی جواب آپ تیسرے نمبر پر دے رہے ہیں، بلکہ ارادہ اور کراہت آ جاتی ہے اباحت میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اباحت والا حکم حقیقی ہے، اور اگر یہ بھی حقیقی اور وہ بھی حقیقی باقی رہے، اس میں بھی ارادہ اور کراہت رہے، اس میں بھی ارادہ اور کراہت رہے، تو اجتماعی ضدین والا اشکال باقی رہے گا۔ ہم نے کہا اس میں اب نہیں ہے، اب اس میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عدم کون تکلیف الواقعی بفعلی، کہ تکلیف واقعی فعلی نہیں ہے۔ کیوں فعلی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ارادہ اور کراہت نہیں ہے، اور حکم واقعی وہ فعلی ہوتا ہے جس کے اندر ارادہ اور کراہت ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فعلی ہے اور معنی میں فعلی ہے۔ وہ کون سا معنی ہے؟ بے معنی، یہ حکم فعلی کا بیان ہے، بے معنی کون ہی یعنی کون تکلیف الواقعی علی صفتن، اس صفت پر۔ کون سی صفت؟ بغیر ارادہ بغیر کراہت، بدون ارادہ بدون کراہت، بغیر ارادہ اور بغیر کراہت کے حکم واقعی فعلی ہے۔ ویسے حکم واقعی کے فعلی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر ارادہ بھی ہو اور کراہت بھی ہو۔ اس مورد میں حکم واقعی ارادہ اور کراہت کے بغیر فعلی ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْوٍ، اور یوں ہے کہ لو علم بہ المکلف لتنجز علیہ یعنی علی المکلف، لتنجز یعنی تنجز تکلیف الواقعی، کہ اگر مکلف کو پتہ چل جائے، یعنی اس کو قط ہو جائے، اس کو بس علم آ جائے، تو یہ تکلیف واقعی اس کے حق میں منجز ہو جائے گی۔ کسائر التکالیف الفعلیہ التي تتنجز بسبب القطع بها، جیسے دوسری تمام تکالیف ہوتی ہیں فعلی کہ جو منجز ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں جب قطع ہو جاتا ہے۔ تو اس مورد سے ہٹ کے جو اباحت والا مورد ہے، تمام تکالیف فعلی ہو جاتی ہیں جو علیکم السلام، تھوڑا سا جگہ ختم کر دے، تھوڑا مہمان آنے والا ہے۔ جی اچھا۔ تو تکلیف جو ہے جیسے دوسری تمام تکالیف ہوتی ہیں وہ فعلی ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہ تکلیف بھی فعلی ہو جائے گی اس مورد میں اگر اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، قط ہو گیا تو، لیکن ہمیں قط نہیں ہے۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ فعلی ایک ایسا ہے کہ اس میں ارادہ اور کراہت نہیں، کہتے ہیں بغیر ارادہ کراہت کے فعلی ہے، بغیر ارادہ کراہت کے فعلی ہے اس اعتبار سے کہ جب اس کے بارے میں علم ہوگا تو یہ منجز ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسا فعلی ہے کہ جس کے اندر ارادہ اور کراہت نہیں ہے، فعلی بھی ہے اور ارادہ اور کراہت نہیں ہے۔ وَقَوْنُهُ فِعْلِيًّا، اس کا یوں فعلی ہونا، یعنی کون تکلیف الواقعی، تکلیف واقعی کا فعلی ہونا، انما یوجب البعث او الزجر فی النفس النبویہ او العلویہ او الولویہ، ولویہ یعنی ولی سے ہے، نبی یا ولی یعنی نبی یا امام۔ یہ حکم واقعی فعلی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں ہے کہ موجب ہوتا ہے بعث کا یعنی ارادے کا، او الزجر یعنی کراہت کا، فی النفس نفس میں، نفس نبوی میں اور نفس ولوی میں، یعنی نبی یا امام کے نفس میں ارادہ اور کراہت کا موجب ہوتا ہے کہ نبی جو ہے باس کرتا ہے اگر اس کا ارادہ ہے تو، یا روکتا ہے، زجر کرتا ہے اگر وہ کراہت کرتا ہے تو، یہ اس مورد میں اس طرح کا فعلی ہوتا ہے ارادہ اور کراہت والا۔ فیما اذا لم ينقض فیہا الاذن، اذن یعنی اذن الاقدام، جب اس مورد میں کہ اذا لم ينقض فیہا، جب اس کے اندر یعنی اس حکم واقعی کے اندر اذن موجود نہ ہو، جیسا کہ اذن موجود ہے، کون سا اذن؟ اذن اباحت۔ اس مورد سے ہٹ کر اگر تکلیف ہو تو اس تکلیف واقعی کے اندر ارادہ بھی ہوتا ہے، کراہت بھی ہوتی ہے۔ لأجل مصلحت فیہ، لأجل مصلحت فی الاذن، کیونکہ اذن میں مصلحت ہے، اور وہ مصلحت کون سی ہے؟ تسہیل امر والی،
اور یہی مصلحت کہاں تھی اس عمارت میں بھی کہ جہاں پر یہ اشکال لازم نہیں آتا تھا کہ حکم وہ بھی حقیقی اور یہ بھی حقیقی، بلکہ وہ حکم جو تھا وہ حقیقی تھا اور یہ حکم طریقی ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ فَانْقَضَحَ بِمَا ذَكَرْنَا، کہتے ہیں اب اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ انصاری نے ایک جواب دیا ہے، کہتے ہیں اس جواب کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جواب کے بعد۔ شیخ نے کیا کہا، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ شیخ نے کہا حکم حقیقی ہے، اباحت والا صحیح ہے، حکم واقعی بھی حقیقی ہے۔ اشکال آپ کا پلٹ آئے گا کہ یہ دو حکم حقیقی ہیں، طریقی اور حقیقی والا جواب تو آتا نہیں۔ ہم اب اس میں ارادہ اور کراہت ڈال دیتے ہیں، اس میں ارادہ اور کراہت ہے، حکم واقعی میں ارادہ اور کراہت نہیں ہے۔ تو کہتے پھر حکم واقعی فعلی بھی نہیں ہے؟ اشکال کہتے نہیں، فعلی ہے، فعلی ہے، لیکن بئی معنی فعلی ہے کہ اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ اس کے مکلف کے حق میں منجز ہو جائے گا، یعنی بغیر ارادے اور کراہت کے فعلی ہے۔ جیسے باقی تمام کراہت اور ارادے کے ساتھ فعلی ہوتی ہیں، یہ بغیر ارادے اور کراہت کے فعلی ہے اس مورد میں، اباحت کے مورد میں۔ اور دوسرے مرحلے میں کیا ہے، دوسرا اشکال کیا ہے، یہ کیسا حکم فعلی ہے کہ جس میں ارادہ اور کراہت نہیں ہے؟ ہر حکم فعلی میں ارادہ اور کراہت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ارادہ اور کراہت ہونی چاہیے۔ اس کا جواب کیا، کون و فعلین سے؟ انہوں نے کہا ارادہ اور کراہت وہاں ہونا فعلیت کے لیے ضروری ہوتا ہے جہاں اس کے مقابلے میں کوئی بڑی مصلحت والی چیز موجود نہ ہو۔ یہاں پر اس کے مقابلے میں بڑی مصلحت والی چیز موجود ہے، اور وہ کیا ہے، اذن فی الاقدام، یعنی اباحت، کل شیء طاہر۔ یہ جواب کہتے ہیں ہمارا ہے۔ شیخ انصاری نے ایک اور جواب دیا، کہتے اس جواب کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جواب کے بعد۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو جواب انہوں نے دیا ہے اس جواب پر دو اشکال ہیں۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو حکم واقعی ہے، جو حکم واقعی ہے وہ حکم واقعی انشائی ہے، اور یہ حکم حقیقی ہے۔ اس کو ہم انشائی مان لیتے ہیں، وہ فعلی نہیں ہے، وہ انشائیت کے مرحلے پر ہے، یعنی اس میں ملاک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اس میں ملاک موجود ہے اور اس میں انشائیت موجود ہے، یعنی انشاء کے مرحلے پر، فعلیت کے مرحلے پر نہیں آیا۔ تو جب وہ فعلیت کے مرحلے پر نہیں ہے، وہ انشاء کے مرحلے پر ہے، اور جو ہمارا حکم ہے یہ فعلیت کے مرحلے پر ہے، اباحت والا، یعنی اس کو ہم مباح سمجھ رہے ہیں، تو ان کے درمیان آپس میں اجتماعی ضدین نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں اس ہمارے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فَانْقَضَحَ بِمَا ذَكَرْنَا، واضح ہو جاتا ہے جو ہم نے پیچھے بتایا اس سے، أَنَّهُ لَا يَلْزِمُ الْإِلْتِزَامِ، یہ التزام بھی ضروری نہیں ہے، بِعَدَمِ كَوْنِ الْحُكْمِ الْوَاقِعِ، کہ یعنی نہ ہونا حکم واقعی کافی مورد الاصول والامارات، امارات اور اصول کے مورد میں فعلیاً فعلی، یعنی اس کا فعلی ہونا، فعلی نہ ہونا اس بات کے ملتزم ہو جائے، یہ التزام بھی ضروری نہیں ہے۔ تو فعلی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، فقط انشائی ہے، یعنی فقط انشائی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہ یشکل، کیونکہ اگر یہ کہا جائے تو اس پر اشکال کیا جائے گا، تاکہ اس پر اشکال ہو، تارتن و اخرى، پہلا اشکال اور دوسرا اشکال۔ پہلا اشکال کیا کیا، وہ کہتے ہیں جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔